اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا، یا پھر یوں کہیں کہ کوئی آج تک چاند پر جا بھی سکا ہے یا نہیں، اس سوال نے کئی لوگوں کے دلوں کو بے چین کر رکھا ہے، کیونکہ آج تک کوئی بھی سائنسدان اس سوال کا مکمل جواب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تاہم ایک حالیہ تحقیق نے کئی اہم راز کھول کر رکھ دیے ہیں اور ناسا کے کئی جھوٹ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے کیسے دنیا کو بیوقوف بنایا، آج ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل فراہم کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کھیل کیسے کھیلا گیا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین اکرام، ناسا کے مطابق نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا تھا، جس کی انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی، لیکن جو ویڈیو ناسا نے بنائی تھی اس کو کچھ ماہرین نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ آپ اس کی مثال کچھ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کسی جگہ رہتے ہیں اور آپ کا دوست صوبہ سندھ کا دورہ کر کے آیا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس جگہ یہ چیز تھی، فلان چیز تھی، تو آپ کو اس کی بات ماننی ہی پڑے گی، کیونکہ آپ نے وہ جگہ دیکھی نہیں اور آپ کے دوست کے مطابق وہ اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ ناسا نے بھی کچھ ایسی ہی کہانی کو دنیا کے سامنے متعارف کروایا تھا، لیکن جن لوگوں کو چاند ستاروں کا علم تھا انہوں نے ناسا کی اس کہانی کو غلط ثابت کرتے ہوئے اس پر کئی سوالات اٹھائے۔ اب ہم آپ کو کچھ ایسی ہی ویڈیوز اور تصاویر دکھاتے ہیں جو کہ ناسا نے بطور ثبوت پیش کیے تھے، جن کو دیکھ کر کئی سائنسدانوں نے سوالات اٹھائے تھے، اور شاید انہیں دیکھ کر آپ کے دل میں بھی وہی سوالات پیدا ہوں جو کہ ان کے ذہن میں پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، ناسا کے مطابق اب وہ چاند پر اس لیے نہیں جانا چاہ رہے کہ چاند پر جانا انہیں کافی مہنگا پڑتا ہے، اور اب ہم اتنی بڑی رقم چاند پر جانے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ 50 سال پہلے کی ٹیکنالوجی اور آج کی ٹیکنالوجی میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے، جس سے اس کی قیمت میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں چاند پر جانا پہلے کی نسبت بہت آسان ہے، لیکن ناسا والوں کے مطابق ہم چاند پر جانے کا خرچ افورڈ نہیں کر سکتے، اب ہم سیدھا مریخ پر ہی جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق یہی ان کی سب سے احمقانہ بات تھی کہ چاند ہماری زمین اور مریخ کے درمیان میں موجود ہے، تو اگر ہم پہلے چاند پر جا کر وہاں سے مریخ پر جائیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس میں نہ ہی ہمیں زیادہ مشینری بنانی پڑے گی اور ہم چاند پر آسانی سے اپنے جہاز کی مرمت اور فیول بھر کے مریخ کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ ناسا کے دیے گئے ثبوتوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہمارے خلا بازوں نے چاند پر ایک آئینہ بھی رکھا ہے، جس پر زمین سے ایک مخصوص جگہ سے چاند پر روشنی ڈالیں تو روشنی ریفلیکٹ ہو کر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں کہ اسے کسی انسان نے ہی رکھا ہے، کیونکہ ایسا تو کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مزین روبوٹ بھی کر سکتا ہے جسے چاند پر بھیجا گیا ہو، اور اس کی کوئی ویڈیو یا تصویر بھی موجود نہیں جو کہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ اسے کسی انسان نے یہاں رکھا ہے۔ ان سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انسان چاند پر گیا تھا تو وہ جس جہاز پر گیا تھا وہاں جا کر اس نے اپنے مشاہدات سے جو ریسرچ پیپر بنائے تھے اور ساتھ میں چاند کا جو پتھر لائے تھے وہ بھی اس وقت ناسا کے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سب ضائع ہو چکے ہیں۔ اس بات کو ذرا آپ لوگ خود سوچئے کہ انسانی تاریخ کی اتنی بڑی کامیابی کا ہر ثبوت اس طرح کیسے ضائع ہو گیا۔ ناظرین، حال ہی میں امریکہ میں ایک سروے کروایا گیا جس میں لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ناسا نے کسی انسان کو چاند پر بھیجا ہے، تو 20% کی آبادی نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سروے سے ایک تھیوری نکل کر سامنے آئی کہ رشیا اور امریکہ کے سر پر اس وقت ایک دوسرے سے آگے نکل کر سپر پاور بننے کا اچھا خاصا جنون تھا۔ ایسے میں رشیا نے اپنے ایک روبوٹ کو چاند پر مکمل کامیابی کے ساتھ لینڈ کروایا جس کا نام لیونا 2 تھا۔ اس کے بعد امریکہ میں بدلے کی آگ دوڑنے لگی، چونکہ امریکہ اس وقت خود کو ایک سپر پاور کی شکل میں دنیا کے سامنے متعارف کرواتا تھا، تو اس نے رشیا کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ رشیا نے صرف اپنا روبوٹ چاند پر بھیجا ہے، لیکن ہم چاند پر انسان کو بھیجیں گے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے صرف رشیا کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا۔ در حقیقت کوئی بھی انسان آج تک چاند پر نہیں جا سکا، اور جو ویڈیوز اور تصاویر بطور ثبوت دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں انہیں کسی اسٹوڈیو کے اندر فلمایا گیا تھا، اس کا حقیقت سے دور دور تک کچھ لینا دینا نہیں۔ اور جن لوگوں کو اس بارے میں اچھی خاصی سمجھ ہے ان لوگوں نے ان ویڈیوز میں موجود باریک غلطیوں کو نہ صرف اچھے طریقے سے پکڑا بلکہ اس پر سوالات بھی اٹھائے۔ ناظرین، یہ بات تو تقریباً ہم سب ہی جانتے ہیں کہ چاند پر ایٹماسفیئر یعنی ہوا بالکل بھی موجود نہیں ہے، لیکن ناسا کی پیش کردہ اپولو 11 چاند مشن کی ایک ویڈیو جس میں ایک آسٹرونوٹ امریکہ کا جھنڈا چاند پر لہرا رہا تھا، وہ جھنڈا ہوا کی وجہ سے لہرانا شروع ہو گیا۔ حالانکہ ناسا نے خود کہا ہے کہ چاند پر ہوا بالکل نہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ چاند پر جا چکے ہیں
ان کے پیروں کے نشان ابھی تک چاند پر موجود ہیں، تو پھر بھلا یہ جھنڈا کیسے لہرانا شروع ہو گیا؟ دوسرا ایک اور سوال کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر زمین پر اترتا ہے تو نیچے موجود زمین کا حلیہ بدل جاتا ہے، لیکن جب ناسا کا راکٹ اتنے بڑے طاقتور انجن کے ساتھ چاند پر اترا تو چاند کی زمین کو بالکل فرق نہیں پڑا، وہاں بالکل سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا، ایک پتھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جب ناسا سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں نے جہاں لینڈنگ کی تھی وہاں کے پتھر بہت مضبوط تھے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نہیں ہلے۔ لیکن ان کے اس سوال نے بھی انہیں پھنسا دیا کہ چلو مان لیں پتھر مضبوط تھے اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، لیکن کیا چاند کی مٹی بھی اتنی ہی مضبوط تھی کہ جس کو تھرسٹرز کا کچھ اثر نہیں ہوا؟ خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہوں گے کہ موویز وغیرہ ریکارڈ کرتے ہوئے شوٹنگ کے دوران کئی لائٹس استعمال ہوتی ہیں جو کہ چاروں طرف سے روشنی مہیا کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز کے کئی سائے بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ناسا کی ان ویڈیوز میں بھی صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو چاند پر دکھائی دے رہے ہیں ان کے بھی کئی سائے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ فلم چاند پر نہیں بلکہ کسی اسٹوڈیو میں تیار کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان ہیلمٹ پہن کر اسٹوڈیو میں شوٹنگ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اس کے سامنے ہوگی اس کا عکس ہیلمٹ کے شیشے میں بھی ضرور نظر آئے گا۔ وہی ناسا کی جانب سے پیش کی گئی اس ویڈیو میں بھی ہوا۔ جب ناسا سے اس ہیلمٹ میں دکھنے والی نامعلوم چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بالکل صاف طور پر کہہ دیا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا اور آخری سوال یہ کہ ان تمام تصاویر اور ویڈیوز میں کوئی بھی ستارہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ماہرین کو ناسا نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 2 یا 3 ثبوتوں میں سے نہیں بلکہ ہر ویڈیو اور تصویر سے ہی ستارے مکمل غائب ہو گئے تھے، جو کہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ناسا نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے سارا ملبہ کیمرے کی خراب کوالٹی پر ڈال دیا۔ لیکن سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ستاروں کو ان تصویروں اور ویڈیوز میں دکھا بھی دیتے تو ان کی کانسٹیلیشن، جس کے مطابق تمام ستارے ایک خاص ترتیب میں موجود ہوتے ہیں، ان کو ریڈ کر کے یہ آسانی سے بتایا جا سکتا تھا کہ ناسا والے جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ۔ یقیناً ناسا والوں کو اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ان تمام ثبوتوں میں سے ستاروں کو ہی غائب کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھے ناسا سے متعلق وہ تمام حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات کریں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔